شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انصاف نامے کا 11واں باب خدا تعالیٰ کے ذکر کے بیان میں اس میں ایک چھوٹی سی فصل سب چیپٹر بینائی کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے، اور اسی میں جو ہے اصل خلوت بیان ہوئی ہے، کیونکہ اللہ کے دیدار کے واسطے ذکر ہے، اور ذکر اللہ قرار پکڑنے کے واسطے خلوت ضروری ہے، تنہائی گوشہ نشینی۔ یہ تمام جو ہے فقراؤں کے واسطے جو تاریخ دنیا ہوتا ہے اس کے واسطے خلوت گوشہ نشی ہونا ضروری ہے، تاکہ اس کا ذکر قرار پکڑے اور بینائی کے راستے کھلے۔ تو اسی تعلق سے یہ حضرت لکھ رہے ہیں، حضرت جابر ابن عبداللہ سے مروی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں 1 مہینے تک رہے، نہیں نکلتے تھے اپنی خلوت سے تھکن اور رنج دور کرنے کے لیے، اور نہ کسی باعث کے واسطے جو اسباب شہوت و خواہشہ نفسانی سے ہو، بلکہ آپ نکلتے تھے دینی ضرورتوں کے لیے۔ تمام دینی ضرورتوں کے واسطے رسول اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے تھے۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے دور نبوت سے پہلے پورا جو ہے خلوت اختیار کیے ہیں۔ اور نووی نے شرح مسلم میں فرمایا کہ خلا ایک محدود چیز ہے اور اسی کو خلوت کہتے ہیں، اور یہ صالحین اور اللہ کے عارف بندوں کی شان ہے۔ ابو مسلم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عزلت کو دوست رکھتے تھے، یعنی لوگوں سے دوری اختیار کرنے کو دوست رکھتے تھے، کیونکہ آپ کو فارغ البالی اسی سے ہوا کرتی تھی، اور آپ کی فارغ البالی یہی ہوتی تھی کہ آپ ذکر فکر میں متعین ہو جاتے تھے، اور اسی سے مالوفات بشری سے منقطع ہو جاتے تھے۔ تمام جو بشری تقاضے، جو خواہشات وغیرہ ہے، تمام دور ہو جاتے خود بخود جب آدمی خلوت میں چلے آتا، اور آپ کا قلب مبارک خشوع و خضوع میں آ جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے گئے، موافق روایت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی۔ اور قول اللہ تعالیٰ کا ابراہیم علیہ السلام کے قول کو نقل کرتے ہوئے یہ ہے کہ وقال انی ذاہب الی ربی، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف پاس جا رہا ہوں۔ ان کا دور نبوت سے پہلے وہ یہ بولے تھے کہ میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں کے۔ تو حضرت بیان کر رہے ہیں کہ رب کے پاس، یعنی اللہ کے پاس جانے کے معنی خلوت میں رہنے کے ہیں، اور خلوت بھائی برادروں کو چھوڑنا اور وطن سے جدا ہونا ہے۔ کچھ ملنے سے پہلے تمام انبیاء اور اولیاء جو کرے ہیں وہ خلوت اختیار کریں، اس کے بعد جو ہے اندر کے خزانے نکلے۔ نبوت جو ایک خزانہ ہے، ولایت ایک جو خزانہ ہے، اس کے واسطے نہ پہلے جو ہے خلوت اختیار کرے، اس کے بعد جو ہے باہر نکلے۔ امام علیہ السلام بھی دیکھیے، اللہ میں 12 سال جو ہے مہدی السلام کو جو ہے آپ حجرے میں رہے، 12 سال تک جو ہے آپ کہیں پہ جو ہے جانا نہیں تھا آپ کا، جو عالم جذب میں تھے۔ تو آدمی جب خلوت پسند ہو جاتا، خلوت اختیار کرتا، آگے آپ رسول اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنیں گے تو اس سے وہ جو اندر جو اس کے جو چھپے ہوئے خزانے ہیں وہ باہر نکلتے ہیں۔ اور اصحاب کہف کا حال بھی یہی تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب تم کنارہ کش ہوئے ان کافروں سے اور ان معبودوں سے جن کو یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں، تو آپ چل بیٹھو فلاں غار میں، اسی کا نام خلوت ہے۔ اصحاب کہف کو بھی اللہ نے جو ہے خلوت کا حکم دیا۔ اور مریم علیہ السلام کے قصے میں ہے کہ جب کبھی بی بی مریم کے پاس حجرے میں زکریہ آتے تو موجود پاتے تھے بی بی مریم کے پاس کچھ کھانا، وہ بھی جو ہے خلوت جو ہے اختیار کری ہوئی تھی۔ یہ محراب ہی جو ہے خلوت ہے، اور یہ اکثر مخلوق پر بغیر عمل خلوت کے مشکل ہے، اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ خلوت اور عزلت شریعت میں ایک امر جائز ہے اور حرام نہیں ہے۔ اور قول اللہ تعالیٰ کا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 رات کا وعدہ ٹھہرایا اور ہم نے اس کو پورا کر دیا 10 کے اضافے سے، یعنی جو ہے 40 دن کا موسیٰ علیہ السلام جو ہے آپ جو ہے خلوت اختیار کرے تھے، عزلت نشین ہوئی تھی، تب پورا ہو گیا اس کے پروردگار کا وعدہ 40 رات کا، اسی کا نام خلوت ہے۔ اور اسی طرح داؤد علیہ السلام کے حق میں اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اور گر پڑا سجدے میں اور اللہ کی طرف رجوع ہوا۔ اور سلیمان کے حق میں ہے کہ پھر جب گر پڑے سلیمان تو جان لیا جنات نے کہ اگر ہم غیب جانتے ہوتے تو نہ رہتے ذلت کی تکلیف میں۔ واقعہ یہ تھا کہ سلیمان السلام نے دیکھ لیا تھا کہ ان کی موت کا وقت کب ہے، یہاں تک کہ گر گئے میت ہو کے۔ پس اگر خلوت اور عزلت کی عادت نہ ہوتی تو وہ موت سے پہلے اپنے کو اس طرح کھڑا نہ رکھتے، انہوں بھی جو ہے عزلت اختیار کر لی تھی۔ اور یہ بات دلالت کرتی ہے کہ عزلت اور خلوت ان کی تھی، پس تمام انبیاء کے لیے خلوت تھی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیشہ خلوت تھی، اور یاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و مہدی علیہ السلام کے لیے اور نبی و مہدی کے تابعین کے لیے خلوت تھی، یہاں تک کہ ان کو خدا کی بینائی اور حق کا وصال ہوا، نہ کہ ہم جیسے بیکاروں کو۔ تمام کو جو ہے اللہ کا جو وصال ہوا، جو بینائی حاصل ہوئی، وہ خلوت ہی سے خلوت اختیار کرے، گوشہ نشین ہوئے، اللہ کا ذکر ان کے دلوں میں قرار پکڑا، اور اللہ کا فضل ہوا اور بینائی حاصل ہوئی۔ اور اسی فصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
خلوت کے تعلق سے لکھ رہے ہیں کہ نبی میں نبوت اور ولایت دونوں تھیں. فرمایا رسول اللہ نے کہ میں نبی تھا اس حال میں کہ آدم جسد اور روح کے درمیان تھے، بس اس کا ظہور یعنی نبوت کا جو ظہور ہے عالم شہادت میں خلوت، عزلت اور خلق سے منقطع اور خالق سے متصل ہونے کا محتاج ہوتا ہے. اب اس کو اب ظاہر کرنا ہے تو مخلوق سے جدا ہونا پڑے گا تو نبوت ظاہر ہوگی. اور اسی طرح اولیاء میں ولایت ہوتی ہے جس کا ظہور عزلت اور خلوت کا محتاج ہے. جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگ معدن ہیں سونے اور چاندی کے معدنوں کے مانند، یعنی سونے چاندی کے جو خزانے جو مائنس ہوتے ہیں اس طرح جو ہے انسان جو ہے سونے چاندی کے خزانوں کی طرح جو ہے ایک خزانہ ہے رسول اللہ. پس کثرت ذکر، تلاوت اور ہمیشہ باوضو رہنے، روزی، نماز، ترک شہوت و لذت جو خواہشات انسانی، ہمیشہ مراقبہ، خشوع و خضوع مع اللہ اور مناجات کے محتاج ہیں. یہ باتیں اکثر مخلوق کو بدو خلوت کے یعنی بغیر خلوت کے گوشہ نشین ہونے کے حاصل نہیں ہوتی. اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ خلوت اور عزلت امر جائز ہے، شریعت میں حرام نہیں ہے. تو جو تمام تاریخ دنیا ہیں ان کے واسطے اس واسطے ولایت میں تو امام علیہ السلام کے حکم سے عزلت عن الخلق جو ہے فرض قرار دی گئی. تاریخ دنیا ہوتے ہی جو ہے اس کو جو ہے تمام مخلوق سے اپنے وطن کو چھوڑ کے جو ہے اپنے مرشد کی صحبت میں جو ہے عزلت اختیار کرنا ہے. مرشد کی صحبت میں آ کے عزلت اختیار کرنا ہے تمام دنیا داروں سے، تاکہ جو ہے یہ جو تمام جو خزانے اس کے اندر ہے وہ ظاہر ہو جائیں. اب دیکھیے جب اسلام یہ عزلت کی جو تاکید کرتے تھے ذکر اللہ کے واسطے کتنا ضروری ہے، خاص طور پر مبتدی کے واسطے. نقل ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام طالبوں کے حجرے میں جاتے تھے دیکھنے کیسے حجرے میں ہے نہیں ہے، کہیں باہر چلے گئے. اگر حجروں میں مشغول پاتے ذکر اللہ میں پاتے تو بہت مہربانی فرماتی، اور اگر لیٹے ہوئے پاتے تو گوجری زبان میں فرماتے کہ اچھے جی اچھے، کم سے کم حجرے میں ہے نا لیٹے ہوئے ہے تو اچھے جی اچھے بولتے تھے اسلام. اور اگر نہ پاتے تو فرماتے بے ڈھنگے ہیں حجروں میں نہیں رہتے. تو یہ حجروں میں نہیں رہنے کے واسطے میں اسلام بے ڈھنگے بلکہ بولے. اور یہ بھی فرماتے کہ 2-3 اشخاص ایک جگہ مت بیٹھو. اگر کوئی کہتا کہ 2-3 اشخاص ایک جگہ بیٹھے ہیں تو دھمکی دیتے اور کہتے کہ جو اشخاص ایک جگہ بیٹھے ہیں ان کو لکڑی سے مارو. اور میرا سید محمود اور میاں سید خنمیر اور تمام مہاجرین رضی اللہ عنہم کی خوشنودی اس میں تھی کہ اگر کوئی شخص خدا تعالیٰ کے ذکر کے سوائے دوسری باتیں کرتا تو دھمکی دیتے مگر ذکر کا حکم فرماتے. دیکھیے اتنا جو ہے سختی سے جو ہے میں اسلام کے پاس صحابہ کے پاس جو ہے خلوت کی تاکید رہی ہے، کیونکہ حقیقت میں ذکر اللہ اگر قرار پکڑنا ہے، اسلام کا فرمان ہے کہ اگر اسلام کا فرمان ہے کہ جس کا دل کہیں پہ بھی لگا ہوا نہ ہو اسی کا دل اللہ کی یاد میں لگے گا. تو اللہ کی یاد میں دل لگنے کے واسطے کٹنا ضروری ہے، پہلے دوسروں سے جو ہے اس کو کٹنا ضروری ہے. تو اس واسطے تاریخی دنیا کے اوپر عزلت جو ہے فرض ہو جاتی ہے. جیسا انہیں ترک کرا اگر اللہ کو حاصل کرنا ہے تو اس کو جو ہے عزلت اختیار کرنا پڑتا دنیا داروں سے، اس کو جو ہے تمام روابط جو ہے کٹ کرنا پڑتا، تب جا کے اس کے واسطے جو ہے ذکر قرار پکڑتا. آواز اتنی احتیاط کی جاتی تھی کہ بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ جو نیا طالب رہتا، نیا فقیر دائرے میں آتا، اس کو سودا سلوک کے واسطے باہر میں جاتے تھے. کیونکہ نیا اگر طالب مولا آیا تو ابھی بھی نیا آیا ہوا ہے انہیں دنیا چھوڑ کے، اگر انہیں باہر جائیں گا تو پھر دنیا داروں کو دیکھیں گا، ان کے کپڑے، رہنا سہنا، ان کے مکان وغیرہ دیکھیں گا تو اس کو دل جو ہے اس طرف معلوف ہو سکتا. بلکہ نئے طالب کو جو ہے باہر تک نہیں بھیجاتے تھے. اس تو شروع سے ہی جو ہے عزلت کی تاکید رہی ہے، اور یہیں پہ جو ہے وہ جوہر کھلتا ہے. اگر آدمی اپنے آپ کو قید کر لیا تو اس کے واسطے جو ہے بہت کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ وہاں پہ کھول دیتا. اس کی مثال بتائے ہی نہیں کیجیے کہ خلوت آدمی کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. آب نیساں کی برسات ہوتی مئی جون کے مہینے میں، تو اللہ کی قدرت سے سی پی جو سمندر کا سی پی ہوتا ہے وہ باہر نکلتا، اور جیسے ہی پانی کا انہیں اپنا جو ہے منہ کھول کے باہر نکلتا، جیسا پانی کا خطرہ اس کے اندر جاتا انہیں سی پی جو ہے منہ بند کر لیتا، اور اس کے بعد جو ہے انہیں اندر چلے آتا. سالوں سال 16 سال موجے مارتا ہوا بعد میں جب باہر نکلتا کئی ہزار سال کے بعد تو پانی کا خطرہ جو ہے موتی بن جاتا. ایک لاقیمت جو ہے موتی بن کے نکلتا. پانی کا خطرہ جب عزلت اختیار کرا اور سی پی کی صحبت میں آیا تو انہیں موتی بنا ہے. اشرف المخلوقات انسان جب جو ہے خلوت اختیار کرتا ہے کامل اللہ والے کی صحبت میں، جب جو ہے اپنے آپ کو قید کر لیتا تو انہیں جو ہے سراپا لا الہ الا اللہ بن کے نکلتا، فنا فی اللہ ہو جاتا ہوں، پورا مکمل اللہ کی ذات میں فنا ہوتا. اس واسطے ہمارے پاس بزرگ دین کی سیرتوں میں ملتا کہ 30 سال جو ہے باہر نہیں نکلے تھے. 25 سال 30 سال اکیلے خاندان کے بزرگوں میں ملتے واقعات ہی کہ سورج نہیں دیکھے یہ لوگ، صرف ضرورت کے واسطے نماز کے واسطے جو ہے باہر نکلتے، اور جو ہے
پھر جو ہے اپنے حجروں میں چلے آتے تھے. تو اس طرح جو ہے اپنے آپ کو قید رکھے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شروعات میں دور نبوت میں اعتکاف وغیرہ کے ذریعے جو ہے یہ تعلیم دی گئی. پھر اولیاء کرام کے پاس جو ہے بطور مستحب کے جو ہے یہ جاری رہا، یہ عمل فرض نہیں قرار دیا گیا تھا. ولایت میں امامنا مہدی موعود علیہ السلام آفیشیلی جو ہے فارملی جو ہے یہ لاگو کرے ہیں. کب لاگو ہوتا تو یہ تاریخ دنیا کے بعد لاگو ہوتا ہے. یہ یاد رکھ لیجیے تمام سننے والے، تو اس میں سننے والے کاسبین بھی رہتے، فقراء بھی رہتے. مہدی موعود علیہ السلام کے پاس کے جو تعلیمات آپ کو مل رہے ہیں وہ تاریخ دنیا کے واسطے ہے، پورا ترک کراباد اس کو جو کرنا ہے اللہ تو حاصل کرنے کے واسطے. کیونکہ ایک کاسب کی جو لائف ہے اس کو میں اسلام بیان کر دیے کہ یہ کسب کی حدود ہے، اس طرح سے جو ہے گزار لو. اس کے بعد جو بھی آپ کو مل رہا ہے وہ ایک طالب مولا جو خدا تک پہنچنے کے واسطے ترک کرے گا، فقیر ہوگا، عزلت اختیار کرے گا، صحبت میں آئے گا، ان کے واسطے یہ تمام چیزیں آتی ہیں. تو یہاں تک کہ 2-3 اشخاص اگر ایک جگہ بیٹھتے تو جو ہے ان کو میں اسلام جو ہے دھمکی دیتے تھے، اور تمام صحابہ مہدی کی بھی جو اس میں خوشنودی نہ تھی کہ 2-3 لوگ بیٹھیں اور جو ہے کچھ بھی گفتگو کرتے بیٹھے. اور اگر کوئی شخص خدا تعالیٰ کے ذکر کے سوائے دوسری باتیں کرتا تو دھمکی دیتے، مگر ذکر کا حکم فرماتے. فرمان خدا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. یہ جو ہے آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی اولو الالباب کے آگے ہے، جہاں پہ جو ہے عقل مند لوگ جن سے میں اسلام جو ہے میری قوم بلکہ بولے، ان کے صفات ہیں یہ کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہوئے، اور آسمانوں اور زمین کی خلقت میں غور کرتے ہیں تو کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے اس کو بیکار نہیں پیدا کیا، ہم تیری پاکی کا اعتراف کرتے ہیں، بس تو ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا. اور حضرت مہدی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرمایا کہ مہدی اور مہدویوں کی یہ صفت ہے کہ کھڑے لیٹے اور بیٹھے ہوئے خدا کے ذکر میں لگے رہتے ہیں، اور اکثر مہدویوں نے کھانے کے وقت بھی غفلت نہیں کی. انشاءاللہ جو ہے اس کی آگے کی تفصیل ذکر اللہ کے جو اوقات بتائے جا رہے ہیں، کھڑے بیٹھے لیٹے اور کھانے کے وقت بھی خاص طور پہ جو غفلت نہیں برتے ہیں، اسی کو انشاءاللہ کچھ اور نقلیات ہیں کل کی نشست سے پڑھیں گے.